برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے MQM کے بانی سمیت 6 افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ختم کر دیا۔ سرفراز مرچنٹ کہتے ہیں پاکستان نے منی لانڈرنگ کیس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تعاون نہیں کیا۔ عوام کو حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا نہیں بلکہ اپنے ووٹ کا درست استعمال کرنے کا کہا۔ عدالت میں بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کل کے ریمارکس کی وضاحت کر دی۔ الیکشن کمیشن کا دباؤ کام کر گیا۔ مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشن 18 اکتوبر کو ہوں گے۔ لاڑکانہ کے چانڈکا اسپتال کی ڈائلیسس مشینوں میں ایڈز وائرس کا انکشاف، 50 سے زائد مریضوں میں HIV ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ اسپتال انتظامیہ نے الزام نجی بلڈ بینک پر دھر دیا۔ IMF کے مشن چیف نے اسحاق ڈار کے ایوارڈ کا پردہ چاک کر دیا۔ کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ جس میگزین نے ایوارڈ کی خبر شائع کی اس کا IMF سے کوئی تعلق نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا کنول۔ ٹاپ سٹوریز پر نظر آپ ڈال چکے ہیں، ان پر تبصرے بھی کریں گے، تجزیے بھی کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انجم رشید صاحب، ساتھ ساتھ آج میں جوائن کر رہی ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں ہماری تجزیہ کار ہما بقائی صاحبہ، ان کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ٹاپ سٹوریز کے علاوہ جو ابھی سب سے اہم خبر آ رہی ہے، حالیہ اپڈیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار نے صحافیوں سے آج ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرل المائیڈا کا نام ECL سے نکال دیا جائے گا۔ اس پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد بڑھیں گے اپنی اگلی سٹوری کی جانب، جو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے فیصلہ سنایا، الطاف حسین کا نام منی لانڈرنگ کیس سے نکال دیا گیا اور کیس ہی ختم کر دیا گیا۔ سب سے پہلے انجم صاحب، ECL سے سینل کا نام نکال دیا گیا۔ تمام جرنلسٹ برادری نے جو کوششیں کی، وہ لگ رہا ہے کہ اب اس کا پریشر بلڈ ہوا حکومت کے اوپر۔ ایک تو یہ کہ جو پچھلا دور تھا میاں نواز شریف کی حکومت کا، اس میں تو میاں نواز شریف نے جو ہے وہ بہت سے اخبارات کو، خاص طور پہ ایک اخبار کا تو مجھے ذاتی طور پہ علم ہے، اور بند کرنے کے لیے آخری کوشش کی، اور پھر بہت سے صحافیوں کے گھروں پہ حملے بھی کرائے اور کچھ صحافیوں کی کاروں کو آگ بھی لگائی، کچھ پر جو ہے وہ تشدد بھی ہوا۔ لیکن یہ جو موجودہ دور ہے، خاص طور پہ 2008 کے بعد جب آصف علی زرداری کی حکومت آئی، اور اس سے لے کے اب تک جو ہے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں تھا کہ کسی صحافی کے ساتھ زیادتی ہو۔ یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک زیادتی کی ہے کہ ایک خبر دینے کے جرم میں جو ہے، جو خبر ابھی تک جو درست ہی ثابت ہو رہی ہے، اور اس کا ایڈیٹر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کنفرم کرنے کے بعد خبر شائع کی ہے۔ اور اگر ایڈیٹر بھی کہتا ہے، رپورٹر بھی کہتا ہے، تو رپورٹر اور ایڈیٹر بھی پاکستان کی اتنے ہی بے وطن ہے، اتنے ہی معتبر ہے، اتنے ہی قابل احترام ہے جتنا پاکستان کا کوئی جرنیل یا پاکستان کا کوئی اور وزیر یا پاکستان کا کوئی اور عہدیدار، کیونکہ یہ بھی اس ملک کی ویسی ہی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ بغیر کسی تصدیق کے جو ہے وہ اتنی بڑی سزا دے دی کہ ان کو ECL پہ لے آئے۔ لیکن اور اب یہ خوشی کی بات ہے، چلے یہ اچھا ہوا انجم صاحب کہ یہ فیصلہ تو بہرحال آ گیا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ نکال دیا جائے گا ECL سے، باقی انکوائری جو ہے وہ پھر آگے بعد میں ہوگی۔ اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے MQM کے بانی سمیت 6 افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ختم کر دیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما بقائی صاحبہ بھی ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں لندن میں ہمارے نمائندے شاہ نواز خان موجود ہیں، جو کہ اس کیس کو فالو کرتے رہے ہیں۔ شاہ نواز خان صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اب کیس ختم کر دیا ہے، جو تفتیش ہے، جو فیصلہ ہے، اس کے بارے میں پہلے آگاہ کیجیے گا تفصیل سے، اس کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی رمشا، اس میں بیسیکلی 2 ہفتے قبل کراؤن پروسیکیوشن برانچ میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے کیس سبمٹ کیا گیا تھا تاکہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے کہ وہ آگے عدالت میں کیس لے جانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس جانچ پڑتال کے دوران ہی دوسرے فریق کو بھی نوٹس ارسال کیے گئے تھے کہ وہ اپنے دفاع میں اگر کچھ ثبوت دے سکتے ہیں تو وہ دیں۔ تو اس کراؤن پروسیکیوشن سروس جو ہے، اس کی حد تک جہاں جو فائل گئی تھی، وہاں پر جو شواہد جمع کروائے گئے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے، تمام ثبوت جمع کروائے گئے، ان کی روشنی میں یہ سامنے آیا کہ یہ کیس آگے عدالت میں لے جانے کے قابل نہیں ہے، اس پہ میرٹ پہ نہیں آتا، جس پہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس کو کل وڈرا کیا۔ اچھا شاہ نواز، ہم ذرا اس میں جاننا چاہیں گے کہ جو اصل ایک تو یہ ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر پیسے جمع نہیں کیے گئے، یہ ثابت نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ 5 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب کے گھر آئے، تو یہ 5 لاکھ پاؤنڈ اکٹھے کوئی شخص بغیر گورنمنٹ کو یا ایئرپورٹ اتھارٹیز کو انفارم کیے 5 لاکھ پاؤنڈ اکٹھے برطانیہ میں لا سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک سول میٹر ساتھ میں مینشن ہو گیا کہ سرفراز مرچنٹ صاحب نے ایک علیحدہ سے ڈال دیا کہ اس میں سے 2 لاکھ پاؤنڈ میری ذاتی ملکیت ہیں جو میں نے الطاف حسین صاحب کے گھر میں رکھوائے تھے، اور اس کے
बैंक ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पुलिस को सबमिट कर दिए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ केस किया कि उनके 2 लाख पाउंड उनको वापस किए जाएं और बाकी 3 लाख वहां पे उस घर में अमानत लिखवाए हुए थे। सो इस तरह के जो सबूत पेश किए गए, उन 5 लाख पाउंड की जस्टिफिकेशन दी गई और उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड्स ने जो सबूत जमा करवाए थे उन सबको जिस वक्त क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने इसको देखते हुए कि उनका केस काफी कमजोर पड़ गया, उसमें उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अच्छा शाहनवाज खान साहब, ये भी बात सुनने में आ रही थी, जिस तरह से अंजुम साहब ने भी कहा कि एक साथ तो इतने सारे पैसे अगर आए तो बिल्कुल कार्रवाई बनती है, लेकिन ये भी कहा गया है क्या कि ये सारे पैसे एक साथ नहीं लाए गए, ये मुख्तलिफ किस्तों में आए हैं? जी, इसके बारे में भी कंफर्मेशन यही है कि मुख्तलिफ किस्तों में आए हैं। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक केस का जो अभी मंत्रियाम पर आया और बताया, हमें पता भी चल गया और कोर्ट में भी आया सरफराज मर्चेंट पहला कि 2 लाख उन्होंने उसके सबूत पेश कर दिया, उसके खिलाफ वो एक और केस उन्होंने कर दिया 2 लाख की वापसी के लिए। तो इसी तरह छोटी छोटी ट्रांजैक्शन में छोटी छोटी चीजें उनके सबूत फराहम किए गए हैं। अच्छा शाहनवाज, ये कहा जा रहा है कि MI6 जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रखती है और वो उसने अल्ताफ हुसैन साहब को बचाया है। ये पॉसिबल है कि MI6 जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड पे असरअंदाज हो जाए? तो देखिए कि हर मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको अपने दूसरे कंसर्निंग मुल्क में इंटरेस्ट जरूर मौजूद होते हैं। जिस तरह हमारी मुल्क की पाकिस्तान की एजेंसीज को अपनी दिफा के लिए दूसरे मुल्कों में इंटरेस्ट है, इस तरह बरतानिया और अमेरिका की एजेंसियों की भी इंटरेस्ट मौजूद है। तो इसमें हम वाज़ेह तौर पर किसी को कुछ भी नहीं कह सकते किसी भी बारे में कि इन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लेके इनको सपोर्ट किया या इनको सेव किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज खान साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम बकाया साहबा की जाने बढ़ते हैं, अब उनसे भी बात करते हैं। जैसे कि अंजुम साहब ने भी बात की कि क्या MI6 को इस केस में इंटरेस्ट है इसलिए केस खत्म कर दिया गया। हम बकाया साहबा, आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मेरा तो बहुत पहले ये इस हवाले से तज्जिया था कि जो अल्ताफ हुसैन के जितने भी केसेस हैं और उनके जो फैसले आएंगे वो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले नहीं होंगे, वो सियासी फैसले होंगे, उसमें एक पॉलिटिकल एलिमेंट ज़रूर शामिल होगा। और आपने वही देखा, ये सिर्फ MI6 की बात नहीं है, ये और भी कई इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जिनका नाम खुलता है अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस को मज़ीद प्रोब किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल जो चौधरी निसार साहब ने बात की कि जो यहाँ पर आर्म्स मिले हैं 90 के पास और उन हथियारों की लिस्ट और फिर उनकी फंडिंग और फिर हमारे पड़ोसी मुल्क का जिक्र, तो जो UK और न्यू दिल्ली की रिलेशनशिप है वो भी फिर उस पर भी सवाल उठेगा और उसके हवाले से भी बात होगी। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि ये फैसला कतई सियासी है, सिर्फ लीगैलिटीज पे बेस्ड नहीं। डॉक्टर हुमा, अगर आपकी बात हवाले से मुकदमा लड़ने वाले होते, डॉक्टर हुमा, जो असला जो है वो अजीजाबाद से, मैं एक बात और कहना चाह रही थी अंजुम रशीद साहब। जी कहिए। बोले। मैं कह रहा था कि जो देखिए, अगर ये फैसला 3 महीने पहले आता ना तो इसका मुकदमा पाकिस्तान में बड़ा जोर शोर से लड़ा जाता। आज पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन साहब का मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं है। आज किसी ने टीवी पे बैठ के ये नहीं कहा कि जी अल्ताफ हुसैन साहब बरी हो गए और वो सुरखरू हो गए। यही फैसला 3 महीने पहले आता तो आप इस किस्म की जुमले और बातें सुनते, लेकिन लंदन से हमें ये आवाजें आ रही हैं कि हम इससे भी सुरखरू हुए और बरी हुए और आगे जाके भी होंगे। हाँ, लेकिन यह है कि अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है डॉक्टर हुमा बकाई कि अगर अल्ताफ हुसैन को सजा हो जाए या सजा ना हो तो इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन जो है वो 22 अगस्त को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगा के जो है वो इतने आइसोलेट हो चुके हुए हैं कि तमाम के तमाम, तकरीबन तमाम, शायद एक आध के सिवा, सेनेट के अरकान, तमाम के तमाम जो है वो कौमी असम्बली के अरकान, वो सारे जो है वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खड़े हैं। तो अल्ताफ के साथ इसमें कोई खड़ा ही नहीं है। वो जेल में हो या जेल में ना हो तो क्या कराची के वोट बैंक पे कोई असर पड़ता है इसका? देखिए अंजुम रशीद साहब, इसका फैसला अभी वक्त करेगा। उनका अल्ताफ हुसैन साहब को कम्प्लीटली राइट ऑफ कर देना क़ब्ल वक्त है। अभी मैंने और आपने बिलावल भुट्टो का भी स्टेटमेंट सुना जिसमें उन्होंने वो, देखिए पीपल्स पार्टी कराची की सिंध की जमात है और वो सिंध की डायनेमिक्स और पॉलिटिक्स को समझती है। और बिलावल भुट्टो साहब ने एक बार फिर बिल्कुल वाज़ेह ये स्टेटमेंट दिया कि वो एक ज़मीनी हकीकत है MQM और अल्ताफ हुसैन।
دوسری بات یہ کہ الطاف حسین سے جو لنڈن سے آوازیں آ رہی ہیں آپ ان کو ٹوٹلی سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہم ابھی ایک نئی وہ بنا لیں گے, رابطہ کمیٹی بنا لیں گے نئی, اور وہ مستقل استعفوں کی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیے, اور عوام سے انہوں نے کہا کہ جا کے استعفے لیں, تو وہ اس طرح سے گراؤنڈ پہ نہیں ہوا جس طرح سے لنڈن امیجن کر رہا تھا. لیکن میں نے خود سنا لنڈن سے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور ہم اسے خود ٹھیک کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ شاید پہلی دفعہ پی ایس پی والوں نے انوائٹ کیا ہے فاروق ستار کو کہ آپ ہماری طرف آ جائیں. تو یہ جو وہ تو پہلی مرتبہ نہیں, یہ مصطفیٰ کمال تو جس دن پہلی پریس کانفرنس کی تھی تب سے ہی بار بار فاروق ستار کو بلاتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے. بریک لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, مزید بھی سٹوریز پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. رہیے خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. اگلی خبر ہمارے پاس جو وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینیٹ اظہر ربانی نے ایم کیو ایم کے 8 سینیٹرز کے خلاف ریفرنس کو مسترد کر دیا. انجم رشید صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائر کی جانب سے فائل کیا گیا تھا کہ جو مینڈیٹ ہے اس دن الطاف حسین کی تقریر کے بعد سے ان کے پاس الطاف حسین کا مینڈیٹ ہے, لیکن اس ریفرنس کو اب مسترد کر دیا گیا. آپ کیسے دیکھیں, اب تک کہا جا رہا تھا کہ جو ایم کیو ایم کی اراکین اسمبلی ہیں وہ الطاف حسین کے انہوں نے حلف لیا ہوا ہے, وہ الطاف حسین کے وفادار ہیں. اگر الطاف حسین غدار ہیں تو یہ بھی غدار ہیں. ان کو جو ہے وہ, اور ان کا مینڈیٹ جو ہے الطاف حسین کا مینڈیٹ ہے, ان کو جو ہے مستعفی ہونا چاہیے. ان کو سینٹ اور ان کی جو ہے قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں انہیں جو ہے وہاں اس کے لیے نااہل قرار دینا چاہیے. یہ اتنی بڑی بحث تھی, اور اس میں فاروق ستار جو ہے وہ بڑی ثابت قدمی سے کھڑے ہوئے تھے. یہ سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو سالو کر دیا ہے. ان کے مولوی اقبال حیدر صاحب ایک وکیل ہیں, انہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا کہ جو سینٹ میں ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں نسرین جلیل, خوشبخش شجاعت اور جو ہے محمد علی آصف, تنویر الحق تھانوی, طاہر مشہدی, اور یہ جتنے بھی سینیٹر ہیں, میاں عتیق اور فروغ نسیم جو ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں, ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے سینٹ میں آنے سے پہلے ایک حلف لیا تھا الطاف حسین کی وفاداری کا, اور اس کے بعد جو ہے یہ سینٹ کے ممبر بنے تھے. تو الطاف کیونکہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگا کر, پاکستان کے خلاف باتیں کر کے پاکستان کے غدار ثابت ہو چکے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے ہیں, اس لیے ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ الطاف حسین کا مینڈیٹ ہے, اس لیے انہیں نااہل قرار دیا جائے. لیکن سینیٹر رضا ربانی نے جو چیئرمین ہے سینٹ کے, انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں اس پارٹی کے ہیڈ ہیں, اور ڈاکٹر فاروق ستار نے الطاف حسین کے خلاف نعرہ, الطاف حسین نے جو پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا اس سے خود کو الگ کر لیا اور الطاف حسین کے خلاف قرارداد پیش کر دی. اس لیے اب کوئی مطالبہ نہ کرے کہ. لیکن انجم صاحب, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ آن پیپر بات تھی, صورتحال تھی. اتنے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جو نام تھا وہ الطاف حسین کا ہی نام تھا. مبقائے صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو مورل گراؤنڈز پہ ہم نے دیکھا کہ استعفوں کا بھی مطالبہ کیا جاتا رہا ہے ایم کیو ایم کے ارکان سے بھی, اسمبلی کے اندر بھی, اور سینٹ کے رکن سے بھی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مورلی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آیا ان کو خود سے مستعفی ہونا چاہیے تھا یا نہیں مستعفی ہوتے؟ یہ مینڈیٹ کیا الطاف حسین کا مینڈیٹ نہیں ہے جو یہ لے کر اسمبلیوں میں یا سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, پولیٹکس میں مورالٹی سے زیادہ سروائیول اہم ہوتی ہے. ٹھیک. اور اس وقت ایم کیو ایم کی سروائیول اس میں تھی کہ وہ ڈسون کرتے الطاف حسین صاحب کو, اور اپنی سیاسی بقا کے لیے وہ تمام فیصلے کرتے جو کہ انہوں نے کیے. اور جو ہمارے اور سیاسی فریم ورک ہے اس میں بھی یہ کوشش کی گئی کہ انہیں یہ سیاسی گنجائش دی جائے. تو رینجرز نے بھی ان کو وہ سیاسی گنجائش دی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بھی دی ہے, اور سیاسی جماعتیں بھی ان کو وہ سیاسی گنجائش دے رہی ہیں. لیکن ایک اہم بات ہے جو کل عزیز آبادی صاحب نے کہی میڈیا پہ, جب ان سے یہ سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, آپ فکر نہ کریں, ہم اسے ورک آؤٹ کر لیں گے. اور جو کل الطاف حسین صاحب نے تقریر کی اپنی اس کیس سے بری ہونے کے بعد, اس تقریر کے آخر میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا. تو دیکھیے, ہماری میموری شارٹ ہیں, اور اس سے زیادہ شارٹ میموری ہے ہمارے عوام کی.
تو جو فیصلے ہوں گے, جو بڑے فیصلے ہوں گے, وہ 2018 کے الیکشنز کے بعد ہوں گے. لیکن ایسا تو نہیں انجم صاحب کہ آپ بات کریے بہو بقایا صاحب شارٹ میموری کی, یہ شارٹ میموری ایسی تو نہیں ہو سکتی کہ اتنی بڑی بات انجم صاحب لوگ بھول جائیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر ہما بقائی نے جو پہلے بھی کہا ہے کہ اس سے بہت بڑی بڑی باتیں بھی ہم بھول گئے. ڈاکٹر بقائی نے پہلے بھی کہا ہے کہ الطاف حسین ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ الطاف حسین اتنی بڑی فاش پولیٹیکل غلطی کر چکے ہیں کہ اب انہیں جو ہے کراچی کا ووٹ بینک قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کراچی کا ووٹ بینک انہیں قبول نہیں کرے گا. انجم صاحب بہت معذرت, فوری بریک لینا, بریکنگ نیوز آ رہی ہے, حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. خبر کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. جی ایچ یو میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور سرجیکل اسٹرائکس کا جو دعویٰ ہے وہ مسترد کر دیا گیا, اور اہم بات یہ اس میں کہ جو صحافیوں کو دورہ بھی کروا دیا گیا کہ آئیے دیکھیے یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ جو آج کی کور کمانڈر کانفرنس ہے, اور اس سے پہلے جب پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی اسی دن کانفرنس ہوئی تھی یہ, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آرمی چیف منگلا کور بھی گئے اور وہاں پر بھی بہت 2 سے زیادہ کور کمانڈرز نے شرکت کی. یہ جو اجلاس ہو رہے ہیں اب تک, یہ سارے کے سارے میسج ہیں بھارت کو, کیونکہ بھارت مسلسل دھمکی کے موڈ میں ہے, اور یہ پاک فوج جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم تیار ہیں اور ہم ہر طرح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اور اسی لیے یہ آپ دیکھیں نا کہ مسلسل اجلاس اور مسلسل جو میسج اور مسلسل ایکٹیویٹی جو ہے یہ پاک فوج کی جو ہے یہ اس ملک کے دفاع کے لیے ہے, اور اس ملک کے جو دشمن ہیں ان کو میسج ہے کہ ہم تیار ہیں اور ہم چکنے ہیں, اور وہ کوئی کوتاہی اور کوئی غلطی نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا انجم صاحب اپنی اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ مبقائی صاحب ابھی موجود ہیں. انور ظہیر جمالی نے کل کے ریمارکس کی وضاحت دی, اور کل کے ریمارکس ان کے یہ تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ان تمام لوگوں کے خلاف عوام کو اٹھ کھڑے ہونا ہوگا, اور ملک میں جمہوریت کے نام پر مذاق ہو رہا ہے, ملک میں جمہوریت کے نام پہ بادشاہت اور گڈ گورننس کے نام پر بیڈ گورننس موجود ہے, جس پر انہوں نے وضاحت کی اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا مطلب یہ تھا کہ عوام جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. وضاحت کی ضرورت پیش آ گئی, اور اس طرح کے ریمارکس آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی مطلب یہی تھا؟ نہیں مطلب نہیں, اس میں ایک مطلب یہ جا رہا تھا کہ جیسے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں دیکھیے وضاحت اس لیے آئی, میرا ذاتی اچھا وہ اس کی وجہ وہ ہے, وضاحت اس لیے آئی کیونکہ دیکھیے اس وقت ایک عمران خان صاحب نے دھرنا اناؤنس کیا ہوا ہے. جی اسلام آباد سے ایک دھرنا اناؤنس کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے 30 اکتوبر کے لیے, اور اس وقت یہ سٹیٹمنٹ آنا تقریباً کل تو ایسا لگا جیسے جو ہماری جوڈیشری ہے وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اور عوام کو پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ باہر نکلیں. تو اس کی کانوٹیشنز جو تھیں وہ بہت ڈینجرس تھیں, اسی لیے آج وضاحت آنی پڑی. لیکن اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے نا کہ جو انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہت ہے, چند لوگوں کی, مٹھی بھر لوگوں کی حکومت ہے, اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے, نہ دو رائے ہیں, ہر کوئی یہ کہتا ہے. آپ نے جب بات شروع کی تھی نا رمشا, میرا بہت دل چاہ رہا تھا اس وقت کامنٹ کروں کہ جو سائرل کے اوپر آپ نے بات کی تھی نا کہ پہلے کیا جاتا تھا جرنلسٹ کے ساتھ, اب وہ سب نہیں کیا جاتا, لیکن اب تو اور بھی اچھا طریقہ ہے نا, اب تو آپ نے زبان اور قلم دونوں خرید لی ہیں, اور اس وجہ سے کوئی کاؤنٹر کرتا ہے وہ پھر اکیلا رہ جاتا ہے. یہ اچھا انہوں نے بھی یہ بات کی کہ غلط رپورٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے یہ نہیں بات کی جاتی تھی, اب تو ہم بک گئے ہیں. 2 حصے ہیں, ایک حصہ تو جس کی عما بقائی نے بہت وضاحت کر دی کہ وہ عمران خان کی حمایت میں جا رہا تھا, اس کی تو انہوں نے وضاحت کر دی. دوسرا حصہ یہ ہے کہ ملک پہ شخصی حکومت ہے. اب ملک پہ شخصی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے خلاف ہے, اور اس پہ اگر سپریم کورٹ خود کہہ رہا ہے کہ شخصی حکومت ہے تو پھر سپریم کورٹ کو جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, ورنہ اتنا بڑا جملہ سپریم کورٹ نے ادا کر دیا کہ بھی ایک شخصی حکومت ہے. اچھا ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا. صحیح, قانون کے مطابق, جمہوری اقدار کے مطابق, پارٹی کے آئین کے مطابق ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ریگولرلی ہونا چاہیے, اور پارٹی کی اور حکومت کے تمام جتنے امور ہیں اس میں ورکنگ کمیٹی کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دینی چاہیے. لیکن آج تک ورکنگ کمیٹی کا اجلاس کیا ہی نہیں نواز شریف نے. یہ پہلا اجلاس ہے, وہ بھی اس مجبوری میں کیا کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا کہ آپ رشید صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. جی میں ذرا بات کمپلیٹ کر. رشید صاحب یہ تو انہوں نے اپنی کمیٹی کا اجلاس کیا ہے نا, کاؤنسل فار کامن انٹرسٹ,
काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट का इजलास करना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। नहीं, इसकी मैं आप मुझे 1.5 साल हो गए, मेरे ख्याल 1.5-2 साल हो गए काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट का एक इजलास नहीं हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ एक दूसरी बात है कि पार्टी जो है एज अ इदारा, मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून को एज अ पार्टी काम नहीं करने दिया, बल्कि एक जाती मलकियत बना लिया है। मियां नवाज शरीफ पार्टी के जितने फैसले हैं वो जाती तौर पे करते हैं, या उनके जो जाती फेवर वाले लोग हैं या उनके रिश्तेदार हैं। पार्टी को नहीं, मुल्क को भी जाती मलकियत बना लिया है। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी उन्होंने एक फैसला किया, स्टेट बैंक के 4 फंक्शंस को वो लाहौर ले जाएंगे, जिसपे आपको पता है पीपल्स पार्टी ने कितना प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने तो कहा कि आपको लाहौर के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। उन्होंने कहा जो 4 मेजर फंक्शंस हैं स्टेट बैंक की, उनको भी लाहौर शिफ्ट कर देंगे। नहीं डॉक्टर साहब, जिसमें चांडियो साहब का भी स्टेटमेंट आया है, खुर्शीद शाह साहब का भी स्टेटमेंट आया है। आप ऐसे फैसले तो नहीं कर सकते जिसमें आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ना करें, आप कॉन्सेंट्रेट कर दें पावर। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो स्टेट बैंक के जितने भी दफ्तर हैं वो सिर्फ कराची में नहीं होने चाहिए, वो लाहौर में भी होने चाहिए, वो पेशावर में भी होने। एक मिनट, ओ भाई, पूरी दुनिया में डिवॉल्व हो रहा है, और लाहौर भी जो है वो एक फाइनेंशियल हब है। 65% फाइनेंस जो है, जब ये ऑफिसेज शिफ्ट करना होते हैं तो उन्हें सिर्फ लाहौर ही नजर आता है। नहीं, पेशावर भी जाना चाहिए, वो कोयटा भी जाना चाहिए, ये सिर्फ कराची में या लाहौर में नहीं होने चाहिए। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आपसे यही गुजारिश कर रही हूं कि आपको हेड ऑफिस कोई मूवमेंट नहीं नजर आती। नहीं, वो पेशावर की बात होती तो इतना शोर ना उठता। वो दूसरी बात, वो ये एक लिसानी तनाजा है, और पाकिस्तान आप देखें कि वो लिसानियात वो एक लिसानी बुनियादों पे तकसीम है। पंजाब में जो है पंजाबियों की हुकूमत है, कराची में जो है वो महाजरों को वोट है, और सिंध में जो है सिंधियों की हुकूमत है, और खैबर पख्तूनख्वा में पठानों की हुकूमत है, और बलोचों में सिर्फ बलोच है। वफाक में बैठे हैं उन्हें तो बेहतर फैसले करने चाहिए। भाई विफाक प्रैक्टिकली वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो तर्ज हुकूमत है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो शाहाना है, वो बादशाहाना है, वो और जो डेमोक्रेसी है वो इम्पर्सनल होती है। डेमोक्रेसी की बुनियाद मेरिट होती है, डेमोक्रेसी की बुनियाद लॉ होती है, डेमोक्रेसी की बुनियाद रूल्स होती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है वो डेमोक्रेसी के नाम पे इलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी को मुसलसल वायलेट कर रहे हैं। शॉर्ट ये बता दें साहब, ब्रेक लेंगे उसके बाद कि क्या ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे मुस्लिम लीग नून के, ये वाकई इलेक्शन होंगे या सिर्फ सिलेक्शन होगा, या जो है सिर्फ दिखावा होगा? एक तो ये कि वो बिला मुकाबला पार्टी के सदर हो जाएंगे, और हालांकि अगर मुकाबला आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर दिया है तो ये कॉस्मेटिक मेजर्स कुछ नहीं करने वाले। नहीं, लेकिन पार्टी को इनको पार्टी देना चाहिए। अगर वो पार्टी में इलेक्शन होने दें, अपने मुकाबला किसी को करने दें, तो भी मियां नवाज शरीफ इलेक्ट होंगे। लेकिन बाकी अहदेदारों को भी जो है ये बिला मुकाबला इलेक्ट करवाएंगे, या जो जनरल काउंसिल है वो मियां नवाज शरीफ को अख्तियार दे देगी कि बाकी तमाम अहदेदार आप नामजद कर दें। पार्टी के अंदर के कोई सवाल उठाए, ठीक। लेकिन यह है कि मियां नवाज शरीफ जो एक डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आइन का और पाकिस्तान के इंटरेस्ट का रखते हुए, जमहूरियत के इंटरेस्ट रखते हुए पाकिस्तान को जमहूरी बुनियादों पर चलाएं, मेरिट की बुनियाद पर चलाएं, पाकिस्तान को जमहूरी बुनियादों पर चलाएं और मेरिट की बुनियाद पर चलाएं। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हमें कहीं दिखाई नहीं देता। अंजुम रशीद साहब का कमेंट ये था। आफ्टर दिस ब्रेक हम बात करेंगे कि लाड़काना के चाणका अस्पताल की डायलिसिस मशीनों में एड्स वायरस का इंकशाफ हुआ है। 50 से ज्यादा मरीज जो है वो इसका शिकार हो गए हैं। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। खबर के साथ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। खबर हमारे पास है कि लाड़काना के चाणका अस्पताल में डायलिसिस मशीन्स में एड्स वायरस का इंकशाफ हुआ है और 50 से ज्यादा मरीजों में HIV के होने की तस्दीक हो गई है। इसी पर बात करते हैं, अपडेट देते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगैरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल खालिक, पहली बात तो ये कि मरीज इलाज कुछ और कराने आए थे और उनमें इंकशाफ कुछ और हो गया क्योंकि वो मशीन साफ नहीं थी और जो है उनका प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं हो रही थी। अब क्या मामलात हैं और इस पर तहकीकात बिठाई गई है? जी बिल्कुल, इस बात का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस लिया था। उसके बाद 5 लोगों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी कि आया जो HIV एड्स की जो मरीज हैं उसकी जो तादाद है 54 से ज़्यादा हो गई है। तो जो डायलिसिस के दौरान उनमें HIV एड्स की जो है वो निशानदेही की गई है कि लाड़काना के नेफ्रोलॉजी वार्ड में ये डायलिसिस के मरीज से तो तकरीबन 150 से ज्यादा रजिस्टर्ड मरीज थे, उसकी बाकायदे वहाँ पर डायलिसिस हो रही थी। लेकिन अचानक लेबोरेटरी में जो टेस्ट की गई है, टेस्ट के बाद उसे पता चला कि इसमें जो है पहले फेज में तो 49 ही HIV एड्स की जो है ना इब्तदाई रिपोर्ट आ गई कि 49 मरीज जो है HIV एड्स में मुबतला हैं।
پھر اس کے بعد جو ہے 4 جو ہے مریض ہیں وہ HIV ایڈز کے مریض ثابت ہوئے. نیفرولوجی وارڈ کے انچارج کا کہنا ہے کہ جو بقیہ جو 4 مریض ہیں وہ کراچی SIU2 سے آئے ہیں, وہ یہاں کے نہیں ہیں. تاہم اس کا کہنا تھا کہ لاڑکانہ میں اس سے پہلے جو ابتدائی رپورٹ تھی انہوں نے MS کو دے دی تھی کہ جو ڈائلسس کی مشین ہے وہ خراب ہو چکی ہے, اس میں ایک وائرس ہے وہ لگ چکا ہے. تاہم کسی بھی مریض کو جو ہے کسی وقت کوئی بھی خطرناک اور مہلک بیماری لگ سکتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 49 سے زیادہ پہلے فیز میں جو. اچھا عبدالخالق, آپ کیونکہ وہاں سے رپورٹ کرتے رہتے ہیں, چانڈکا اسپتال کی عمومی طور پر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ صفائی ستھرائی کے انتظامات کیسے ہوتے ہیں؟ اسٹیرلائزیشن پراپر طریقے سے آپ نے ہوتی دیکھی ہے؟ انجم صاحب کا بھی ایک سوال لے لیجئے گا. نہیں اس میں جی اچھا, اس میں جو اب اصل صورتحال یہ ہے کہ جو چانڈکا میڈیکل کالج ہاسپٹل کے میں جو ہے 50 سے زیادہ مریضوں میں یہ پائی گئی ہے. اور دیکھو مریض جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس اور اسپتال میں شفا لینے آتے ہیں, اور اگر ڈاکٹر اور اسپتال جو ہیں وہ مریضوں کو شفا کی بجائے موت دینا شروع ہو جائے تو اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے. اور حد یہ ہے کہ لاڑکانہ جو ہے وہ سندھی بولنے والوں کا سب سے بڑا شہر ہے. سندھی بولنے والوں کا وہ سب سے بڑا سندھی شہر ہے, اور اس شہر کے اندر جو مین ہاسپٹل ہے وہ چھوٹی موٹی وائلیشن نہیں کر رہا, وہ اتنی بڑی وائلیشن کر رہا ہے. اور یہ بھی جو 50 مریضوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ ایڈ کے مریض ہیں, یہ ہاسپٹل نے خود نہیں بتایا, ہاسپٹل تو ان کو مریض بنا رہا ہے. یہ تو اچھا, ہاسپٹل انتظامیہ ذمہ داری یہ بھی عائد کریے کہ جو بلڈ بینک ہے وہ اس میں انوالو ہے, لیکن سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے نا انجم صاحب کہ اگر بلڈ بینک انوالو ہے تو کیا آپ ڈائلیسس کے لیے جب خون چڑھا رہے ہیں تو کیا آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے کہ یہ بلڈ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے؟ بلڈ بینک جو ہے وہ ایک چھوٹے ادارے ہوتے ہیں. بلڈ بینک اگر ذمہ دار ہوں بھی تو یہ ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام بلڈ کو سکیننگ کرے اور پھر کم سے کم مشینوں کو اچھی طرح صاف کرے. ایک تو انہوں نے مشینوں کو اچھی طرح صاف نہیں کیا, پھر مریضوں کی سکیننگ نہیں کی. اور یہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن سوٹ جو کراچی کا ایک ادارہ ہے, اس نے بتایا کہ بھی چانڈکا میڈیکل کالج ہاسپٹل سے جو مریض آ رہے ہیں وہ ایڈز کے مریض ہیں, اور اس کی انکوائری کی جائے کہ بھی وہ ہاسپٹل خود تو نہیں بیماری پھیلا رہا. اور ہوا یہی ہے کہ ہاسپٹل شفا دینے کی بجائے, علاج کرنے کی بجائے وہ لوگوں کو مریض بنا رہا ہے. اچھا, ڈاکٹر آفتاب حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اس پر. یہ چانڈکا اسپتال کے ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر آفتاب صاحب, جس طرح سے انجم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ پراپر ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ خون چڑھایا جاتا. اگر اس میں HIV وائرس تھا تو پھر خون کیسے چڑھا دیا مریضوں کو؟ اور ایک مریض نہیں 50 سے زائد مریض اس کا شکار ہو گئے, کیسے؟ نہیں دیکھیں, اس میں بلڈ جو چڑھا ہے وہ وارڈز میں نہیں چڑھا ہے, ہمارے نیفرولوجی وارڈ میں. ہیلو, ہاں تو آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیے. ہاں, وہ نیفرولوجی وارڈ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کیونکہ یہ ریموٹ ایریاز کے پیشنٹ ہوتے ہیں, جب ہم انہیں ٹرانسفیوژن کے لیے بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈونرز اویلیبل نہیں ہیں, تو آپ ہمیں لکھ کے دیں, ڈائلیسس ہمارا کر دیں, ہم اپنے نیٹو پلیس پہ جائیں گے, وہاں پہ ہمارے جاننے والے رشتے دار ہوں گے تو وہ بلڈ ہم وہاں پہ چڑھوا لیں گے. تو اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان کی اسکریننگ وہاں پہ پراپر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن جو ہمارے وارڈ میں ٹرانسفیوژن ہوتے ہیں تو نیچرلی وہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کراس میچ بھی ہیں اور ان کو کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہے, HBS, NTHCV یا HIV ڈیفینیٹلی ہم لوگ دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پتہ یہ چلا ہے کہ جو آپ کی مشینیں ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں HIV ایڈ کے مرض سے, تو مشین کیسے انفیکٹ ہوگی بغیر آپ کی کوتاہی کے؟ اچھا دیکھیں, ہماری مشینیں بالکل انفیکٹڈ نہیں ہیں, یہ غلط قسم کی باتیں پھیلائی گئی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ڈائلیسس مشینیں ہوتی ہیں ان میں 2 قسم کے پروٹیکٹیو سسٹم ہوتے ہیں. ایک جو ہے نا وہ ہیٹ کا سسٹم ہوتا ہے جو ان کا آٹو سیٹ ہوتا ہے, کہ ان میں جو ہے ہم لوگ جب پیشنٹ کو لگاتے ہیں تو اس سے پہلے ڈیلی اسٹرلائز کرتے ہیں مشینوں کو ہیٹ سے, اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیمیکل ہوتا ہے سائٹو اسٹیرل, اس کے ساتھ پھر ہم ان مشینوں کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں ڈیلی, یہ ہمارا روٹین ہے. اچھا. جب پھر ہم شروع کرتے ہیں ڈائلیسس, اس کے بعد جب ایک پیشنٹ ڈائلیسس سے آف ہوتا ہے, نیکسٹ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم آدھے گھنٹے کے لیے پھر اسٹرلائز کرتے ہیں اپنی. اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ یہاں رکیے گا. عبدالخالق میرے ساتھ موجود ہے جو کہ ہمارے نمائندے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر آفتاب صاحب سے ایک بات پوچھ لیجیے. پہلے کہا گیا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ سوٹ نے کہا ہے کہ جتنے مریض جو ایڈ کے مریض ہیں وہ صرف نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں. بھی اگر تو ایسا ہوتا بلڈ بینک کی غلطی ہوتی تو باقی ڈپارٹمنٹ میں بھی ایڈ کا مرض پھیلتا نا. یہ آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈ کیوں پھیلی؟ اچھا اس کا ریزن یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کلیئر کر دوں یہ بات. کیا ہے کہ ہمارے پاس جو رینل فیلیور کے کیسز تقریباً 4-5 سال سے وہ ڈائلیسس پہ رجسٹرڈ ہیں اور وہ روٹین میں ڈائلیسس کراتے ہیں. ہم نے ان سارے پیشنٹس کو ری اسکرین کیا جن کی پہلے اسکریننگ نہیں تھی. جب یہ ڈائلیسس پہ شروع ہوئے تھے, کوئی 4 سال پہلے ہوا, کوئی 2 سال پہلے ہوا, کوئی 1 سال پہلے ہوا. یہ سوٹ والے بھی ابھی تک HIV کی اسکریننگ نہیں کرتے ہیں اس وقت بھی. ابھی انہوں نے شروع کیے. ان کے بھی جو پریویس پیشنٹس ہیں اگر یہ لوگ بھی اسکرین کریں گے تو ان کے بھی پیشنٹ کرائیں گے. ٹھیک ہے, اسکریننگ ہونی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا کامنٹ دے رہے تھے. بات یہ ہے کہ اگر غفلت کسی کی بھی ہوئی لیکن ڈائلیسس مشینوں میں اگر بلڈ بینک کی پرابلم تھی تو اس کو ایشو کو حل ہونا چاہیے, کیونکہ ایک مریض نہیں اس سے سفر کیا, 50 سے زائد مریض ہیں جو کہ اس مہلک بیماری کا شکار ہو گئے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بھی گفتگو کریں گے. حاضرتاً پروگرام خبر کے ساتھ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے مجھے انجم رشید صاحب اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.